چاشت کے وقت کی۔ اب ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جب قسم کھائی جاتی ہے تو جتنی بڑی ہستی قسم کھائی جاتی ہے کسی کی تعظیم کو اجاگر کرنے، کسی کی تعظیم کو اجاگر کرنے کی قسم کھائی جاتی ہے، تو تعظیم کو اجاگر کرنے کے لیے جس شے کی قسم کھائی جائے اس شے کی عظمت میں اس کے ساتھ کچھ مناسبت ہونی چاہیے۔ تو یہ قسم میں والضحیٰ چاشت کا وقت یہ استعارہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ چاشت کا وقت استعارہ ہے، اشارہ ہے، حقیقت نہیں۔ نام لیا قسم ہے چاشت کے وقت کی اور اشارہ کیا قسم ہے محبوب تیرے مکھڑے کی، تیرے چہرے روشن کی، تیرے روشن سفید خوبصورت چہرے کی قسم جو چاشت کے وقت کی طرح چمکتا ہے۔ اور صبح کا وقت فجر کا اس لیے نہیں کہا کہ اس وقت روشنی کم ہوتی، اور دوپہر یا بعد دوپہر کا اس لیے نہیں کہا کہ اس وقت تپش بڑھ جاتی۔ محبوب تیری روشنی اور تیری چمک اور تیرا حسن ایسا ہے کہ نہ اس میں کمی ہے نہ اس میں تپش ہے، ٹھنڈک ہے۔ کیا ہے؟ اس میں ٹھنڈک ہے، ٹھنڈک اور تپش ملی ہوئی ہے اور روشن کمال درجے کا ہے۔ تو قسم ہے حبیب تیرے چہرے انور کی جو چاشت کے وقت کی طرح چمکتا ہے۔ واللیل اذا سجا، پھر دوسری قسم، اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ تو رات کا چھانا کوئی اتنی بڑی چیز تو نہیں ہے رات کہ جسے آقا علیہ السلام کے خطاب ملاطفہ میں اس کو مقسم بہی بنایا جائے۔ خطاب ملاطفہ میں اس اظہار محبت کے لیے اس کو بنیاد بنایا جائے، اتنی شے نہیں ہے رات۔ یہ بھی استعارہ اور اشارہ ہے۔ پہلے فرمایا محبوب قسم ہے تیرے چہرے انور کی، رخ روشن کی، اور قسم ہے واللیل اذا سجا۔ اور آپ اگلی بات دیکھیں، اگر دہا سے مراد چاشت ہوتی تو پھر آگے قسم فقط واللیل کی ہوتی، اذا سجا نہ کہتے۔ ادھر بھی وقت کی قسم، ادھر بھی رات کی قسم، مگر واللیل اذا سجا، جب چھا جائے۔ تو اب یہ جو قسم ہے یہ اشارہ کرتی ہے محبوب اس بات کا، قسم ہے تیرے چہرے روشن کی اور قسم ہے تیری سیاہ زلفوں کی، جب تو کنگھی کرتا ہے اور تیرے چہرے پر آ جاتی ہے، سیاہ رات کی طرح چھا جاتی ہے، تیرے گیسوئے انبری جب تیرے چہرے رخ روشن کو چھپا لیتے ہیں۔ محبوب تو تیرے چھپے ہوئے چہرے کی بھی قسم اور تیرے بے نقاب چہرے کی قسم، تیرے گیسوئے انبری کی بھی قسم، تیرے زلفوں کی سیاہی کی قسم، تیرے چہرے کی روشنی کی قسم۔ دو قسمیں کھا کر فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے حبیب تجھے نہیں چھوڑا، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا۔ اب اس تیسری آیت اس جملے کا پہلی جملوں سے براہ راست تعلق ہے۔ یہ دو قسمیں کھا کر فرمانا حبیب تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا، یہ اشارہ اس طرف ہے محبوب جو اپنی بات بھی تیرے مکھڑے کی قسم سے شروع کرتا ہے، جو رب اپنی بات بھی تیری زلفوں کی قسم سے شروع کرتا ہے، بھلا وہ تجھے چھوڑ کب سکتا ہے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رب نے یہ فرمایا محبوب وہ رب جو بات بھی تیرے مکھڑے کی قسم سے شروع کرے اور بات تیری زلفوں کی قسم سے شروع کرے، بھلا وہ بھی کبھی تمہیں چھوڑ سکتا ہے؟ یہ پیغام تھا، مضمون یہ تھا۔ یہ جوڑ تین آیتوں کا آپس کا ربط، اس کو کہتے ہیں ربط بین الآیات۔ اگر ضحیٰ سے مراد چاشت لے لیں اور واللیل سے مراد رات لے لیں تو ربط بین الآیات رہتا ہے مگر اعلیٰ نہیں بنتا، اعلیٰ ربط نہیں رہتا آیتوں میں، اور اللہ کے کلام میں ربط بین الآیات بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، وہ ادنا ربط رہتا ہے۔
اعلیٰ رب تب بنتا ہے کہ قسموں کا تعلق بھی اس کے تیسرے اعلان سے ہو. جس چیز کا اعلان فرما رہا ہے قسم کا اس کے ساتھ براہ راست تعلق ہو. اگر قسم کھائے چاشت کی، قسم کھائے رات کی اور کہے تجھے نہیں چھوڑا، تو دن اور رات کی قسم اور حضور کو نہ چھوڑنے میں جوڑ نہیں بنتا. قسم تو دن کے وقت کی کھا رہا ہے، قسم تو رات کے اندھیرے کی کھا رہا ہے، اور پھر کہتا ہے تجھے نہیں چھوڑا. تو قسم کا انگلش میں کہتے ہیں اتنا امپیکٹ نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ اتنا امپیکٹ نہیں ہے، اتنا ایمفیسس نہیں پڑتا، اس کے اوپر اتنا پھر زور نہیں قائم ہوتا. جس کو میں نے تفسیر کی زبان میں کہا کہ ربط بین الآیات اعلیٰ اور مضبوط نہیں رہتا. ربط میں ضبط نہیں ہے اور ربط میں الوف نہیں ہے، اونچا ربط نہیں ہے، ادنا ربط ہے. تو اعلیٰ ربط کے لیے لازم ہے کہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں ان کا مضمون اس اعلان کے ساتھ ملے. تو مضمون یہ بنتا ہے کہ محبوب تیرے مکھڑے کی قسم، یہ کہتے ہیں میں نے چھوڑ دیا، مجھے تیرے مکھڑے کی قسم نہیں چھوڑا. ہائے ہائے ہائے، یہ فرمایا. یہ کہتے ہیں میں نے چھوڑ دیا، یہ جھوٹ بولتے ہیں. محبوب تیرے رخ انور کی، تیرے رخسار کی قسم، تیری گالوں کی قسم میں نے نہیں چھوڑا، تیری چشمی سرمئی کی قسم نہیں چھوڑا، تیرے مکھڑے کی روشنی کی قسم نہیں چھوڑا، تیرے رخ تابہ کی قسم نہیں چھوڑا، اور محبوب تیری زلفوں کی سیاہی کی قسم نہیں چھوڑا. تیرے کنڈل والی زلفیں جب بکھر جاتی ہیں ان کنڈلوں کی قسم میں نے نہیں چھوڑا تجھے. جھوٹ بولتے ہیں. یہ ہے مضمون کا ربط. اب سمجھ آ گیا نا کہ یہ استعارہ قبول کرنے سے تفسیر درست ہو جاتی ہے، تفسیر درست ہو جاتی ہے. اور اسے استعارہ کی بجائے حقیقت ماننے سے، چاشت اور رات کے وقت کو مان لینے سے تفسیر میں ایک سکم آتا ہے. رب کائنات نے اس انداز کے ساتھ بات کی، آپ کو نہیں چھوڑا. ما ودعک ربک وما قلی، بلکہ یہ ان کے اعتراض کا رد تھا. اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک رد کیا، ایک کیا کیا؟ رد. اور ایک ایک ہوتا ہے رد بلیغ. اگر صرف یہ فرما دیتا نا کہ تیرے مکھڑے کی، تیری زلفوں کی قسم، تیرے رب نے تمہیں میرے پیارے نہیں چھوڑا، تو یہ رد ہوتا. اس نے رد نہیں کیا، رد بلیغ کیا، آگے بڑھا. میرے حبیب تیرے رب نے آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. اچھا نہیں چھوڑا تو پھر کیا کیا؟ ایک منطقی سوال پیدا ہوتا ہے نا جب آپ رد کرتے ہیں کہ میں نے ایسا نہیں کیا. اچھا ایسا نہیں کیا تو پھر کیا کیا ہے؟ میں نے آپ کو نہیں چھوڑا میرے محبوب. اچھا نہیں چھوڑا تو آگے خود جواب دیا بلکہ حالت تو یہ ہے. کیا فرمایا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یہ تو بدبخت کہتے ہیں میں نے چھوڑ دیا، میں نے نہیں چھوڑا، بلکہ حالت اس کے برعکس ہے. ہر لمحہ جو بعد میں آ رہا ہے تجھے اپنے قریب کرتا جا رہا ہوں، میں تجھ سے بڑھ کے قریب ہوتا جا رہا ہوں. ہر آنے والا لمحہ قربتیں بڑھتی جا رہی ہیں، محبتیں بڑھتی جا رہی ہیں، پردے اٹھتے جا رہے ہیں، حجابات اٹھتے جا رہے ہیں. جو وقت گزرتا جا رہا ہے محبت گاڑی ہوتی جا رہی ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی